الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فبأی آلاء ربکما تکذبان، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، فبأی آلاء ربکما تکذبان، سنفرغ لکم ایہا الثقلان، فبأی آلاء ربکما تکذبان، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، دامت دعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، فاغفر لناشدها واغفر لقارئها، سألتك الخير يا ذا الجود والكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معززین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورۃ الرحمن کی 9 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 34 تک انشاءاللہ العزیز آج ان 9 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے
مولا تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ سورۃ الرحمن کے 2 درس پہلے ہو چکے ہیں اور یہ تیسرا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اپنے عذاب کا ذکر کرتا ہے، اپنی مخلوقات کا ذکر کرتا ہے، جنت اور دوزخ کا ذکر کرتا ہے، اپنے اسماء اور اپنی صفات کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ شروع فرمایا کل من علیہا فان، کل من علیہا، جو کوئی بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، کسی کے لیے بقا نہیں ہے۔ کل من، یہ من جو ہے یہ عربی گرامر میں ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور ما جو ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں میں عقل اور سمجھ اور فہم ہے، عقل سمجھ اور فہم ہے جن لوگوں میں، ان کے لیے جب قرآن میں یا عربی میں ذکر آئے تو من کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے، اور اگر جو مخلوق عقل، فہم، فراست، سمجھ سے آری ہے اس کے لیے ما استعمال ہوتا ہے۔ ہاں جی، جیسے یہ دیوار ہے، اور اگر دیوار ہو، کارپیٹ ہو، اسپیکر ہو، یہ بے جان چیزیں ہوں، درخت ہوں، پتھر ہوں، ان کا ذکر کرنا ہو تو کون سا لفظ آئے گا؟ ما۔ اور جو عقل مند چیزیں ہیں، فہم و فراست والی ہیں، ان کے لیے جو عربی میں لفظ ان کا ذکر کرنا ہو تو کون سا آئے گا؟ من۔ اب یہاں فرمایا کہ زمین پر جو کوئی بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر تو وہ بھی چیزیں ہیں جن میں عقل نہیں ہے، یہ جانور ہیں سارے، ان کو بھی موت آئے گی، پرندے ہیں ان کو بھی موت آئے گی، درندے بہائم وغیرہ ان کو بھی موت آئے گی، سمندر کے جانور ہیں ان کو بھی موت آئے گی، اور یہ درخت وغیرہ جو ہیں، یہ پتھر، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، تو اس میں تو جو ہے فہم و فراست اور عقل والے چیزیں بھی ہیں، اور جو ہے وہ بھی ہیں جن میں فہم اور عقل نہیں ہے، تو پھر من کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اس میں اکثر چیزیں تو وہ ہیں جو فہم و فراست سے خالی ہیں، یعنی درخت ہیں ان میں عقل نہیں ہے، جانور ہیں ان میں فہم اور تدبر نہیں ہے، پتھر ہیں ان میں فہم اور عقل نہیں ہے، یہ جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں ان میں عقل اور فہم نہیں ہے، بے شمار ہیں، لیکن اس کے باوجود رب تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا جن کے اندر فہم اور فراست اور عقل ہے۔ وہ کون ہے؟ انسان اور جنات۔ یہ دو مخلوقات جو ہیں یہ ایسی ہیں جن کے اندر عقل، فہم، فراست ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انکلوڈ فرمایا اور ان کے لیے لفظ من فرمایا۔ کیوں؟ کہ پوری زمین پر جو پوری مخلوق میں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو مکلف بنایا ہے، جن پر چیزیں واجب اور فرض فرمائی ہیں، جن کے لیے اپنا حکم ماننا اور جن کے لیے جزا سزا کا جو ہے قانون بنایا ہے، وہ کون ہے؟ جن اور انسان۔ اور جب جن اور انسان ہیں تو اصل جو مخلوق ہوئی جن کے لیے حساب و کتاب ہے، اصل جو مخلوق ہے جن کے لیے جنت اور دوزخ ہے، اصل جو مخلوق ہے جو اللہ کے خطاب کے لیے مخاطب ہیں، وہ جن اور انسان ہیں، جانور نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، اشجار نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پرندے نہیں ہیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے
لفظ من کا ذکر فرما کر فرمایا کہ جنوں اور انسانوں اور پھر اس کے متعلق جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں سب کے چیزیں جو سب کے لیے کیا ہے؟ فنا ہے. کوئی بھی چیز نہیں رہے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی. جب یہ آیت اتری تو فرشتوں نے کہا کہ رب نے فرمایا کل من علیہا، جو بھی زمین پر رہنے والے ہیں. کیوں علیہا کی جو ہا ضمیر ہے یہ اس لوٹتی ہے پچھلے ایک آیت کی طرف جس میں آیا والارض وضعہا للانام. تو وضعہا میں ہے کہ زمین جو ہے اللہ نے رکھا زمین کو انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے. تو جو وضعہا ہے وہ ہا اس سے مراد بھی زمین ہے. تو فرمایا کہ یہاں بھی فرمایا کل من علیہا، جو زمین پر رہنے والی مخلوق ہے وہ فنا ہو جائے گی. تو فرشتے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ زمین کی مخلوق ختم ہو جائے گی تو ہم باقی رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 آیات نازل فرمائیں. ایک سورہ آل عمران کی کل نفس ذائقۃ الموت. جب یہ آئی کہ جس کے اندر بھی جان ہے، جو بھی نفس جس کے اندر ہے، جس کے اندر سانس ہے، جس کے اندر زندگی ہے، وہ جو بھی چیز ہے چاہے وہ ذوی العقول ہے یا غیر ذوی العقول ہے، وہ فہم و فراست رکھنے والی ہے یا فہم و فراست نہیں اس کے اندر، اس کو موت آئے گی. دوسری آیت کیا فرمائی جو سورۃ القصص کی آخری آیت کا حصہ ہے 20ویں پارے میں، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے. ہر شے کل شیء، ہر شے. یہاں بھی فرمایا نا کل نفس، ہر نفس جو ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور وہاں فرمایا کل شیء، ہر شے جو ہے وہ ہلاک ہونے والی ہے الا وجہہ، مگر رب تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، وجہ سے مراد اللہ کی ذات مراد ہے، مگر اللہ کی ذات جو ہے صرف وہی رہے گی. جب یہ فرشتوں نے سنا تو پھر کہنے لگے کہ پھر ہماری بھی موت آنے والی ہے. فرشتوں نے بھی کہا ہم بھی، آسمان بھی، زمینیں بھی، جتنے بھی مخلوق ہے رب کے علاوہ، فرمایا کل من علیہا فان، ہر شے جو ہے اس کو فنا ہونا ہے اور مرنا ہے، اس کو ختم ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات، باقی ہے تمہارے رب کی ذات، جو ذات ذو الجلال والاکرام، جو عظمت اور بزرگی والی ذات ہے. سبحان اللہ. اب جب یہ آیت اتری کل من علیہ فان کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، اور پھر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہماری زندگی میں کتنے لوگ جو ہیں وہ آئے اس دنیا میں اور چلے گئے. ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ بھی آئے، وہ بھی چلے گئے، بدصورت بھی آئے، وہ بھی چلے گئے، ہم سے امیر لوگ آئے، وہ بھی چلے گئے، ہم سے غریب لوگ آئے، وہ بھی چلے گئے، ہم سے زیادہ طاقتور لوگ آئے، وہ بھی چلے گئے، ہم سے جو کمزور لوگ ہیں وہ بھی چلے گئے، ہم سے عقل مند لوگ بھی چلے گئے، ہم جن کو بیوقوف سمجھتے ہیں وہ بھی چلے گئے. یعنی یہ سلسلہ جو موت کا ہے یہ ایسا جاری ہے کہ اس کے اندر کسی کے لیے رخصت اور چھٹی نہیں ہے. کوئی 4 دن پہلے، کوئی 4 دن بعد. موت تو ہر ایک کو آنی ہے. یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی کوئی انکار نہیں. جب یہ حقیقت ہے تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ زمین پر اکڑ کر کیوں چلتا ہے. یہ مین پوائنٹ ہے. جب اس کو پتہ ہے کہ میں نے ایک دن چلے جانا ہے، تو پھر جب وہ اپنے آپ کو بڑا عالم، بڑا امام، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا فن خوان، بڑا مفتی، وہ کیوں سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ جب پتہ ہے کہ ہر ایک نے چلے جانا ہے اور یہ دنیا کا مال ساتھ نہیں جانا. بیٹوں نے، بیٹیوں نے ماں کے کانوں سے بالیاں اتار لینی ہے، گلے سے نیکلیس اتار لینی ہے، باپ کے ہاتھ سے گھڑی اتار لینی ہے، باپ اور ماں کے انگلیوں سے انگوٹھیاں اتار لینی ہیں،
اور کوئی قیمتی چیز نہ کانوں میں، نہ ناک میں، نہ گلے میں، نہ ہاتھ میں نہیں رہنی، اور سارا جو بینک بیلنس ہے وہ یہیں کا یہیں رہ جانا ہے، پراپرٹی ساری یہیں کی یہیں رہ جانی ہے، تو پھر انسان کس بات سے کرتا ہے؟ پھر کس بات سے کرتا ہے؟ ابھی ہے مالک ہے چند چیزوں کا، کوئی پتہ نہیں باہر نکلے اور کسی وقت بھی اس کی موت آ جائے، باہر نہ نکلے، گھر میں آرام سے لیٹے، بستر پر موت آ جائے۔ ہاں جی، یعنی ہر رنگ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو دکھایا کہ موت کس وقت بھی آ سکتی ہے۔ جب انسان اپنی پروٹیکشن کے لیے اتنی سیکیورٹی رکھتا ہے، ہاں جی، تو کتنے سلمان تاثیر جیسے ہیں جن کو ان کی سیکیورٹی اڑا دیتی ہے، کتنے اپنے آپ کو بڑا سیکیور اور مضبوط سمجھنے والے اور اپنے آپ کو محفوظ اور سیکیور کرنے کے لیے 7 جو ہے سیٹیں نیچے سے اتار کر آرمی چیف اوپر لگائیں تو وہی پھانسی دینے کا سبب بن جائے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے نا جی، انسان یہ سوچنا چاہیے کہ کتنی انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، اپنی سیکیورٹی گارڈ رکھتا ہے، اسلحہ رکھتا ہے، دیواریں مضبوط کرتا ہے، قلعے میں رہتا ہے، بڑے سیکیور مال میں رہتا ہے، بڑی اچھی سوسائٹی میں رہتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی تم ہوگے موت تمہیں تلاش کر لے گی، چاہے تمہیں کتنے ہی محفوظ اور پکے اور مضبوط مکانوں اور قلعوں میں چھپ جاؤ۔ ہے یا نہیں؟ کوئی بتاؤ کہ جو کنٹری کے مالک ہیں، پورے جو ہے ایک فیلڈ اور پورے ایک شہر کے مالک ہیں، پورے ملک کے مالک ہیں، پوری دنیا میں اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے ہیں، کوئی رہا ہے؟ ہر ایک گیا ہے، ہر ایک گیا ہے، اور ہر ایک نے جانا ہے، اور کوئی ذلت کی موت مرا، کوئی عزت کی موت مرا، کوئی اپنی مرضی سے مرا، کوئی بغیر مرضی کے مرا۔ فرمایا موت تمہیں تلاش کر لے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے پوچھا کہ ایک آدمی کو ایسے مکان میں بند کر دیا جائے جس کے اندر کوئی سوراخ نہ ہو اور وہاں جو ہے کوئی گزرگاہ نہ ہو، تو اس کو موت کیسے آئے گی؟ اس کو موت کیسے آئے گی؟ ہاں جی، فرمایا کہ اس کو سانس کیسے آئے گا، زندگی کیسے آئے گی؟ اب زندگی تو آئے گی نہیں، اس کو سانس تو آئے گا، اور جس طرح زندگی اس کو آئے گی اسی طرح موت بھی اس کو آ جائے گی۔ سانس کے لیے کوئی دیوار اور کسی سوراخ کی ضرورت نہیں ہے، جب زندگی میں آ جاتی ہے تو زندگی ہے، موت بھی تو اس کی بہن ہے نا، حیات اور موت جو ہے وہ اس طرح ہے۔ تو فرمایا کل من علیہا فان، جو بھی زمین پر ہے ہر ایک کو موت ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، کس نے رہنا ہے؟ ایک رب ذوالجلال کی ذات نے رہنا ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں۔ کوئی بتا دے کہ جی فلانی چیز رہ جائے گی، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں پڑھیں، اذا السماء انشقت، آسمان ٹوٹ پڑے گا، ہاں جی، اذا السماء انفطرت، یہ سب، اذا البحار فجرت، اذا الشمس کورت، واذا النجوم انکدرت، یہ قرآن مجید کی ساری آیات پڑھیں، سورہ تکویر پڑھ لیں، سورہ انفطار پڑھ لیں، سورہ انشقاق پڑھ لیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی یہ ساری صورتیں پڑھ لیں، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس سب کو ٹوٹنا ہے، اس کو ختم ہونا ہے، اس پر فنا آنی ہے، ہر ایک چیز۔ یہ زمین ختم ہو جائے گی، یہ زمین جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور جب یہ ختم ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی جگہ چاندی کی زمین لائے گا، چاندی کی زمین لائے گا جو لا عوج ولا امتا، جو ہے جس کے اندر اونچائی نیچائی بالکل نہیں ہوگی، یعنی یہاں ہے نا
وادیاں ہیں، ویلیاں ہیں، گڑھے ہیں، کھڈے ہیں، پہاڑ ہیں، نیچی جگہ ہے، اونچی جگہ ہے نا، کوئی اونچائی کوئی نچائی نہیں ہوگی، چاندی کی زمین ہوگی، اور ایک کونے پر آدمی کھڑا ہوگا، آخری کونے پہ جو کھڑا ہوگا اس کو بھی وہ دیکھ سکے گا۔ اور چاندی کی زمین کیوں ہوگی؟ کہ اس زمین پر بے شمار گناہ ہوئے ہیں، اس زمین پر بے شمار قتل ہوئے ہیں، اس زمین پر بڑے ناانصافیاں ہوئی ہیں، اس زمین پر بڑے ظلم ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ قیامت کے دن ایسی زمین چاندی کی لائے گا جس پر ایک قطرہ بھی ناحق کسی کے خون کا نہیں گرا ہوگا، جس پر ایک گناہ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ ایسی زمین ہوگی، ایسی زمین ہوگی۔ یہ زمین ختم ہو جائے گی۔ جب زمین ختم ہو جائے گی تو آپ اپنی کوٹھیوں کی، اپنے مکانوں کی، اپنے باغات کی، اپنی زمینوں کی فکر کرتے ہو، سب کو ختم ہو جائے گا۔ ہاں جی، تو کیا رہے گا؟ کوئی چیز رہے گی؟ قرآن فرماتا ہے کہ ہاں، وہ چیز رہے گی جو اللہ کی ذات ہے، اور جو اللہ کی طرف چیز منسوب ہے وہ بھی رہ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ سورہ نحل 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو تمہارے پاس ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر آپ کے پاس $1,000,000 ہے، آپ کے پاس $10 ہے، آپ کے پاس $100 ہے، آپ کے پاس $50 ہے، آپ کے پاس $1 ہے، اس میں سے آپ تھوڑی سی اماؤنٹ جتنی آپ کو توفیق ہے، آپ خالصتاً اللہ کے لیے کسی اس کے راستے میں کسی غریب فقیر کو، کسی مدرسے کو، مسجد کو، یا کسی کو دے دیتے ہو، وہ باقی رہے گا، اس کو کوئی فنا نہیں۔ ہاں جی، اور جو تمہارے پاس رہ گیا وہ ختم ہو گیا، وہ اس کو کچھ، یا اسی طرح دکھلاوے کی نماز پڑھی، دکھلاوے کا درس دیا، دکھلاوے کی ریاکاری کا قرآن مجید پڑھا، ریاکاری کا واعظ نصیحت کی، ریاکاری کے لیے صدقہ و خیرات کیا، ریاکاری کے لیے لوگوں کی عزت و احترام کیا، ریاکاری کے لیے کسی کو کھانا کھلایا، یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے نا، یہ ختم ہو جائے گا، اس کو فنا ہو جائے گی، اس کو فنا ہو جائے گی۔ باقی کیا رہے گا؟ جو اللہ کی رضا کے لیے دیا، اس کو فنا نہیں ہے۔ تو کتنی بڑی نیکی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے، آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی، مائی صاحبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، عائشہ گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکری آئی تھی، بکری کا گوشت آیا تھا، پوری بکری، تو سب کچھ چلا گیا، ایک جو ہے نا اس کا بازو بکری کا وہ گھر رہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب کچھ باقی ہے، یہ بازو جو رہ گیا ہے نا یہ ختم ہو گیا۔ یعنی جو کچھ آپ نے، اے عائشہ، جو کچھ آپ نے بکری کا گوشت صدقہ کر دیا، کسی کو دے دیا، وہ قیامت تک باقی، وہ اس کو فنا نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور جو تو نے رکھا ہے کھانے کے لیے یہ ختم ہو جائے، اس کو فنا ہے۔ کتنا آسان جملہ ہے، کتنا آسان واضح ہے کہ جو تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، جو تم ریاکاری سے پاک سمجھ کے نفل پڑھتے ہو، ایک اللہ کا ذکر کرتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، کوئی واعظ و نصیحت کرتے ہو، کسی کو کوئی چیز بتاتے سمجھاتے ہو، اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس کی جہت اللہ کی طرف ہے، وہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اور وہ خود فرماتا ہے، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم، ما عندکم ینفد وہ ختم، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ کی طرف بھیج دیا وہ باقی ہے۔ ہاں جی، تو بڑی خوبصورت بات ہے، قرآن مجید کتنے واضح مثالیں بتاتا ہے انسان کی سمجھ کے لیے۔ تو فرمایا جو بھی زمین پر ہے یہ سب فنا ہو جائے گا، ہاں جی، ختم ہو جائے گا، یہ ساری بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو شہنشاہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو
بڑا فن خوان اور بڑا کچھ سمجھتے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی بھی ایسا نہیں رہے گا، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو رب تعالیٰ پھر پوچھے گا، جب سناٹا چھا جائے گا اور قیامت کا دن ہوگا تو پوچھے گا لمن الملک اليوم، او دنیا میں شہنشاہ بننے والوں، دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والوں، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا امپورٹنٹ پرسن کہنے والوں، یا بڑا فوجی سمجھنے والوں، یا بڑا وزیر اعظم اور بڑا وزیر اور بڑا امیر اور زمیندار سمجھنے والوں، ہاں جی، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ تو کوئی نہیں بولے گا۔ کتنے لوگ ہوں گے حد نگاہ تک پوری مخلوق ہوگی، کوئی نہیں بولے گا، ہاں جی۔ پھر خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی بادشاہی، تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو اللہ کی طرف منسوب ہے، جیسے اعمال ہیں، یہ بھی تو مخلوق ہے نا، عمل جو ہے یہ بھی مخلوق ہے۔ فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی آپ کو اللہ نے پیدا کیا، آپ صدقہ دیتے ہو تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ صدقہ جو ہے یہ کس نے پیدا کیا؟ یا نماز تم پڑھتے ہو، یہ نیکی جو ہے یہ کس نے پیدا کی ہے؟ ہر عمل کی ایک شکل صورت ہوگی قیامت کے دن۔ تو فرمایا تمہیں پیدا کیا اللہ نے، اور تمہارے عملوں کو اللہ نے پیدا کیا، تو تمہیں فنا ہے، لیکن جو تمہاری نمازیں، روزے، صدقہ، خیرات، عبادات، تلاوت ہے نا، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور یہ باقی ہمیشہ رہے گی، اس کو فنا نہیں ہے۔ اسی طرح جنت اور دوزخ کو فنا نہیں ہے، ہاں جی، یعنی بالذات فنا ان چیزوں کے لیے ہے، جیسے آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، اشجار ہیں، ان چیزوں کو فنا ہے، اور جو چیزیں باقی ہیں ان کے لیے فنا نہیں ہے۔ ان کو لیے فنا یعنی استعارے کے طور پر ہم یہ کہیں گے کہ ان کے لیے فنا ہے نہیں ہے، یعنی ذاتی طور پر بالذات ان کے لیے بقا نہیں ہے، لیکن ان کو بقا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے۔ تو فرمایا جو کچھ بھی زمین پر ہے اس کو لیے فنا ہے، اور باقی رہے گا تیرے وجہ رب کا، تیرے رب کا چہرہ، تیرے رب کا چہرہ۔ اب یہاں دیکھو حضور کی عظمت شان دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ایک مقام پر فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنا بندہ، یعنی بندہ خاص، عبدہ فرمایا، بندہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک مقام پہ یہاں فرمایا وجہ رب کا، یعنی حضور کی طرف مخاطب کر کے سامنے رکھ کے فرمایا کہ اے محبوب تیرے رب کی ذات، تیرے رب کی ذات، یعنی یہ نہیں کہا کہ پوری مخلوق کے رب کی ذات، ایک نبی کریم علیہ السلام کو چن کر فرمایا تیرے رب کی ذات ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ جیسے ایک مقام پر فرمایا سورہ نساء میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، قسم خود اٹھا رہا ہے اپنی، لیکن نسبت کیا کرتا ہے؟ اے محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی ہے اپنی قسم اٹھا رہا ہے، لیکن فرما رہا ہے تیرے رب کی قسم۔ تو اس میں کیا ہے؟ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ ہے کہ حضور کے ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تیرے رب کی قسم۔ اسی لیے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، بڑا مقام ہے ان کا علماء میں، اولیاء میں، وہ لکھتے ہیں کہ میں اللہ کو اس لیے اللہ مانتا ہوں کہ او رب محمد است، میں اللہ کو اس لیے اللہ مانتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے۔ جس کو سمجھ ہے، جس کو عقل ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ کی ذات کو کیسے ماننا ہے، حضور کے کیسے ماننا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ او رب محمد است، کہ وہ محمد کا رب ہے، اس لیے میں رب کو مانتا ہوں۔ اور قرآن مجید نے دیکھیں فلا و رب کا فرمایا، تیرے رب کی قسم فرمایا، یہاں فرمایا ہر چیز کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گی تو تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، جو ذوالجلال والاکرام،
جو بڑا عزت والا اور اکرام والا ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے نا ذوالجلال والاکرام، میرے درس پر جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے لیے فائدے کی چیزیں کچھ ہوتی ہیں اگر آپ کان کھول کر سنیں تو۔ اگر ایک سے سنیں اور کہیں کہ اللہ نے 2 کان دیے ہیں، ایک سننے کے لیے دوسرا نکالنے کے لیے، تو ایسا نہ کریں۔ اب میں آپ کو حدیث پاک سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، جیسے آدمی گزرتا ہے، گزرے تو وہ دعا مانگ رہا تھا اور اس کے منہ میں الفاظ تھے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور شخص 2 دفعہ فرمایا، جلدی کر، تو نے جو لفظ بولا ہے نا یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، جلدی کر، اس کے بعد تو جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی۔ ہاں جی، تو جس شخص نے اپنی دعا کو قبول کرانا ہو وہ اپنی دعا میں کیا یا ذوالجلال والاکرام وہ ضرور پڑھا کرے۔ ہاں جی، اب یہ مشکل تو نہیں ہے، اللہ کا نام ہے ذوالجلال، ذوالجلال یعنی صاحب عزت اور صاحب اکرام، صاحب احسان، اکرام عزت اور بزرگی والا۔ تو جب بھی دعا مانگیں تو اور آپ کو کوئی لفظ آئے یا نہ آئے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال، یعنی اللہ کو پکار رہے ہیں نا، یا ذوالجلال والاکرام، یہ کہہ کر آپ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ دعا قبول ہو جائے گی۔ بلکہ ایک روایت ہے، حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزو، یعنی جو لفظ آتا ہے حدیث پاک کا دعا کا، وہ آتا الزو بیا ذوالجلال والاکرام۔ ہاں جی، حضرت ربیعہ بن عامر حضور کے صحابی ہیں اور ان سے یہ روایت ہے حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد میں، نسائی شریف میں، ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک آتی ہے۔ فرمایا الزو، الزاز سے ہے یہ، الزو لازم پکڑو، یعنی ضروری یہ الفاظ آپ یاد رکھ لو، الزو بیا ذوالجلال والاکرام، جب دعا مانگو تو ضروری طور پر یا ذوالجلال والاکرام کے لفظ کے ساتھ آپ دعا مانگا کرو۔ اب میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں، یہاں علمی بات ہے، ظاہر ہے آپ کو نہیں پتہ اس بات کا، تو ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیش پڑھنی ہے یا زبر پڑھنی ہے، اور یہ آپ کا قصور نہیں، چونکہ آپ نے گرامر نہیں پڑھی تو اس لیے آپ کو نہیں پتہ۔ یاد رکھیے کہ جب یا کا لفظ آتا ہے تو اس کے بعد جو لفظ ہے وہ مفرد ہے یا مضاف ہے، یعنی ایک لفظ ہے یا 2 لفظ ملے ہوئے ہیں۔ آپ کو آسان سے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر تو ایک لفظ ہے تو وہ اس کو عربی میں گرامر میں کہتے ہیں کہ منادہ مفرد معرفہ مبنی علی الضم ہوتا ہے، یعنی اگر ایک لفظ ہو یا کے بعد تو اس پر پیش پڑیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو یا محمدو، یا کے بعد لفظ محمد آیا نا، ایک ہی ہے نا، تو کیا پڑھیں گے؟ یا محمدو، یا احمدو، یا اللہو، یا باسطو، یا لطیفو، یا رزاقو، یا خالقو، یا مالکو۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اور اگر 2 لفظ ہوں یا کے بعد تو پھر اس پر جو ہے نا زبر آئے گی، جیسے یا رب العالمین، اب رب ایک لفظ ہے، عالمین دوسرا ہے، یا رب العالمین۔ آپ اکثر ہم بھی سنتے رہتے ہیں، آپ اکثر بزرگوں کو دیکھیں گے بیچاروں جنہوں نے عربی نہیں پڑھی، وہ دعا مانگتے ہیں یا رب العالمین۔ ہاں جی، اکثر آپ دیکھیں گے یا رب العالمین، یہ ان کا قصور نہیں ہے، ظاہر ہے نہیں پڑھا، لیکن یہ کیا کہیں گے؟ یا رب العالمین، یا رحمت للعالمین، 2 ہے نا، رحمت للعالمین۔ ہاں جی، یا ذوالجلال والاکرام، یہ زا ہے نا، زبر ہے، زال کیا کہ الف ہے، یہ زا ایک ہے، اس لیے اس پر یا ذوالجلال نہیں پڑھیں گے۔ اگر یا نہ ہو تو پھر آپ کیا پڑھیں گے؟ ذوالجلال والاکرام۔ اور اگر یا آپ کہیں گے، یا کا معنی تھا او، اے، تو یا اگر آئے گا تو کیا پڑھیں گے آپ؟ یا ذوالجلال والاکرام،
یا رب العالمین، یا رحمت للعالمین، یا خاتم النبیین، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ ہاں جی، تو یہ آپ پڑھ، یا خالق الارض والسماء، جب بھی 2-3 لفظ آ جائیں مضاف مضاف الیہ ہو تو آپ زبر پڑھیں گے، اور اگر اکیلا ہو تو یا اللہ ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، پھر آپ پیش پڑھیں گے۔ تو یہاں جو ہے آپ نے یا ذوالجلال نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا؟ آپ کی دعا صحیح کرا رہا ہوں نا، اور مجھے شوق نہیں ہے آپ کو زیادہ جو ہے سمع خراشی کرنے کا۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہاں جی، یا حضور کا اگر نام لیں تو یا رسول اللہ کہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا کہیں یا رحمت للعالمین، یا رب العالمین، یا خاتم النبیین، یا شفیع المذنبین۔ اور اگر یا نہ ہو تو پھر آپ کیا پڑھیں گے؟ رحمت للعالمین، رب العالمین۔ ہاں جی، پھر آپ ایسے پڑھیں گے۔ تو کیا فرمایا کہ الزو بیا ذوالجلال والاکرام، جب تم کوئی دعا مانگو تو یا ذوالجلال والاکرام کہہ کر دعا مانگو، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ صحابی رسول حضرت ربیعہ بن عامر فرماتے ہیں کہ حضور نے اس طرح فرمایا۔ اور دوسری بھی حدیث سنی کہ آپ کسی آدمی کے پاس سے گزر رہے تھے اور وہ یا ذوالجلال والاکرام کہہ کر پڑھا اس نے، آپ نے فرمایا جلدی کر، تیری دعا جو ہے یہ وہ قبول ہو جائے گی۔ تو دعا کے قبول کا ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک اور خاص طریقہ ہے، ایک شخص نے وہ آیا، اس نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد جلدی جلدی نماز پڑھ کر نا اس نے دعا مانگنی شروع کر دی، نہ اللہ کی حمد کی، نہ حضور پر درود پاک بھیجا، اور دعا پڑھ کے جانے لگا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ، تو نے صحیح دعا نہیں مانگی۔ وہ بیٹھا، پھر اس نے اسی طرح مانگی، پھر جانے لگا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، تیری دعا نہیں صحیح۔ پھر وہ بیٹھا، وہ 3-4 دفعہ جب اس نے بار بار اسی طرح کرنے لگا تو پھر آپ نے اس کو بتایا کہ جب دعا مانگو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی تعریف کرو۔ مثال کے طور پر کہو الحمدللہ رب العالمین، ہاں جی، یا اے اللہ تیرا شکر ہے، اگر اس کو عربی نہیں آتی، یا اللہ تیری حمد بیان کرتا ہوں میں، یا اللہ تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔ تو یہ الفاظ بولے جس میں اللہ کی حمد ہو، اس کی ثنا ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ تو درود بھیجنے کے بعد پھر جب دعا مانگے گا تو اس کی دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہوگی۔ پھر اور شخص تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود غالباً تھے، انہوں نے جب نماز پڑھی تو انہوں نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب دعا مانگ، اب تیری دعا قبول ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیے، دعا مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ نہایت عاجزی انکساری سے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر اپنے آپ کو حاضر کر کے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود شریف پڑھو، اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرو۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد آپ یا ذوالجلال والاکرام کے ساتھ یا اور جو دعا کے صیغے حضور نے فرمائے ہیں، گاہے بگاہے ہم بیان کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کریں تو دعا قبول ہوگی۔ تو کیا فرمایا؟ زمین پر جو بھی مخلوق ہے یہ فنا ہونے والی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے کہ اپنی اکڑ، اپنی دھونس، اپنا جو ہے اپنے آپ کو سپر سمجھنا اور باقی مخلوق کو بالکل ذلیل اور کمزور سمجھنا اور کسی کو کچھ نہ سمجھنا، اس سے انسان کو باز آنا چاہیے، کیونکہ جب ہر چیز نے ختم ہونا ہے تو تم نے بھی ختم ہونا ہے۔ اس مٹی کے اندر جیسے دوسرے لوگوں نے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ آپ کو مٹی بھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو فرمایا ہر چیز نے فنا ہونا ہے، اگر رہنی ہے تو صرف رب ذوالجلال کی ذات رہے گی، یا تمہارا وہ عمل رہے گا جو تم نے بغیر ریاکاری کے کوئی نیکی کی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے سب ختم، اور جو تم نے اللہ کے لیے بھیجا ہے، ہاں جی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے انسان دیکھ تو نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہاں جی، اللہ جل شانہ جگہ جگہ پر وارن کر رہا ہے کہ تم نے کیا بھیجا ہے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، فرمایا جو تم نے سورہ یاسین شریف میں کہ جو تم نے پہلے بھیجا ہے ہم نے وہ بھی لکھا ہے،
اور تمہارے مرنے کے بعد جو آئے گا، یعنی تمہارے پچھلے جن کو تم سمجھا کر آئے ہو، جو صدقہ جاریہ کر کے آئے ہو، وہ بھی جب آئے گا تو ہم اس کو بھی لکھیں گے۔ تو یہ ختم نہیں ہوگا، اس کے لیے بقا ہے۔ آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب دیکھیں موت ہے نا، فنا ہے، تو پوچھے یا اللہ یہ فنا ہونا یہ کون سی نعمت ہے جس پر تو کہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو کیسے تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پر تو بیان تو یہ کر رہا ہے کہ انسان کے لیے، جنات کے لیے، مخلوق کے لیے بقا ہے ہی نہیں، فنا ہے۔ جب فنا ہے، ختم ہونا ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، تو پھر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یا اللہ اس پہ کون سی نعمت ہے؟ لیکن اٹھائیں تفسیریں، جی اس میں کتنی نعمتیں ہیں۔ ایک آدمی جس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ بول نہیں سکتا، وہ کھا نہیں سکتا، وہ پی نہیں سکتا، وہ علاج نہیں کر سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا، وہ اس کی صحت اتنی کمزور ہو چکی ہے، بیماری اس کو اتنی لاغر، بیماری نے اس کو اتنا لاغر کر دیا اور اس کو موت نہیں آ رہی، اور اب جو ہے اس سے گھر والے بھی تنگ آ گئے، اس سے محلے والے بھی تنگ آ گئے، وہ اپنے آپ سے بھی تنگ آ گیا۔ اب بتائیے کہ موت جو ہے اس کے لیے نعمت ہے یا نہیں؟ موت اس کے لیے نعمت ہے یا نہیں ہے؟ یا آپ دیکھ لیں کہ آپ کے مطلب میں اپنے گھر کی مثال دوں، کسی کے گھر کی غصہ نہ لگے آپ کو، کسی کے گھر کی مثال لے لو۔ ایک بزرگ ہے اور اس کی عمر جتنے تک وہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے اتنے تک تو اچھا لگتا ہے، اور جب اس کی عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس کو جو ہے باتھ روم لے جانے کے لیے آپ کو آدمی چاہیے، کھانا کھلانے کے لیے آدمی چاہیے، علاج کے لیے دوائی دینے کے لیے آدمی چاہیے، اور اس کے جو ہے صفائی کے لیے، اس کو کپڑے پہنانے کے لیے، اٹھانے بٹھانے کے لیے آدمی چاہیے، تو کب تک انسان جو ہے وہ برداشت کرے گا؟ ہاں جی، کئی لوگوں سے ہم نے سنا زندگی میں کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ فلاں کو سنبھال لے۔ ہاں جی، تو یہ موت جو ہے یہ نعمت ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حبذ الموت، خوش آمدید، یہ سنیں، حبذ الموت، خوش آمدید، یہ تفسیر مدارک میں ہے اس آیت کے ساتھ۔ فرمایا حضرت یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں حبذ الموت، خوش آمدید ہے موت کو، خوش آمدید کہو موت کو، فہو الذی یقرب الحبیب الی الحبیب، جو ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جب بندہ قبر میں جائے گا تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی؟ ہاں جی، زندگی میں اگر کسی مسلمان کو زیارت نہیں ہوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن مرنے کے بعد قبر میں، یہ احادیث مبارکہ ہیں، جب انسان قبر میں جائے گا تو 3 سوال ہوں گے۔ مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف فرما ہوں گے، سامنے آپ ان کی زیارت کریں گے، اور ھذا کا لفظ جو ہے عربی گرامر میں یہ مشار الیہ مبصر کے لیے ہوتا ہے، محسوس الیہ مبصر، یعنی جو آنکھوں سے دیکھا جائے، جس کی طرف اشارہ کیا جائے، پھر ھذا کہہ سکتے ہو۔ اگر وہ نہ دیکھا جائے اور محسوس نہ ہو، محسوس مبصر نہ ہو، اور اس کی طرف پھر آپ ھذا کا لفظ نہیں بول سکتے، تو ھذا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھا جائے، جس کی طرف آپ اشارہ کر سکیں، جس کو آپ ہاتھ لگا سکیں، یا ان چیزوں کی طرف ھذا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو آپ جب تشریف فرما ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے کہ یہ ذات مقدسہ جو تیرے سامنے موجود ہے، ما کنتا تقولو، دنیاوی زندگی میں مرنے سے پہلے تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟
کیونکہ اس وقت تو ہر آدمی کہے گا جی یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گستاخ ہے، بے ادب ہے، ایمان نہیں لاتا، تو اس وقت تمہیں یہ الفاظ نہیں آئیں گے. وہ کیا کہے گا؟ ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہا لا ادری، اور مجھے کوئی پتہ نہیں یہ کون ہے، مجھے نہیں پتہ میں کیا کہوں، میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں. یہ جواب ہوگا. لیکن اگر آپ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بہت زیادہ محبت نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ نے گستاخی نہیں کی، کم از کم آپ نے آپ کا جب کلمہ پڑھا تو کبھی محبت کا اظہار کیا، اچھے الفاظ سے یاد کیا، تو آپ پھر بھی صحیح جواب دے لیں گے کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو بتائیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونی ہو تو کسی آدمی کو بہت بری لگے گی؟ ہاں جی. فرمایا یہ پل ہے، ھذا جسر، یہ پل ہے، یقرب الحبیب الی الحبیب، جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتی ہے. اور جب آدمی سوالوں سے پاس ہو جائے گا پھر فرشتے کیا کہیں گے؟ نم کا نومت العروس، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. عروس، نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. پہلی رات کو جب دلہن ہوتی ہے تو حدیث پاک میں جو الفاظ آئے ہیں کہ جیسے دلہن کو، ایک عام رواج ہے پوری دنیا کا کہ دلہن کو پہلی رات کو سوائے اس کے پیارے خاوند کے کوئی آدمی اس کو بادر نہیں کر سکتا. ہاں جی، نہیں بادر کر سکتا. حدیث پاک میں عروس کا لفظ ہے، جیسے دلہن سوتی ہے ایسے سو جا. جیسے خاوند کے بغیر دلہن کو کوئی شخص بادر نہیں کر سکتا، اسی طرح جب تو امتحانوں سے پاس ہو جائے گا فرشتے کہیں گے سو جا. اب تمہیں دنیا پر زلزلے آئیں، دنیا پر بامنگ ہو، ان قبرستانوں کو اکھاڑ پکھاڑ کر پھینک دیا جائے، جو مرضی ہو جائے، تیری ذات کو کوئی ذرہ بر تکلیف نہیں ہوگی. قیامت کے دن تو سویا ہوا تمہیں تیرا رب اٹھائے گا تو تو اٹھے گا. تو بتائیے کہ موت جو ہے یہ نعمت ہے یا نہیں؟ یہ موت بہت بڑی نعمت ہے جس سے انسان بیماریوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے، تکلیفوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان جاتا ہے، جہاں سے منتقل ہو کر جنت کی نعمتیں، جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے نا. تو دنیا میں کتنی تکلیفیں ہیں، جب جنت کی کھڑکی کھل جائے تو اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے. تو کیا فرمایا کہ یہ جو ہے نا موت، یہ تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. حدیث پاک ہے کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے. قرآن مجید فرماتا ہے وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر، کہ الف سنۃ، یعنی 1000 سال بھی اگر کافر جو ہے یود احدهم لو يعمر الف سنہ، سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اگر کافر اور مشرک جو ہے وہ 1000 سال زندہ رہنے کو پسند کرتا ہے، لیکن مومن جو ہے، مومن کہتا ہے کہ جتنی رب تعالیٰ مجھے زندگی دے، اس کے بعد جب وہ چاہے تو مجھے دنیا سے اٹھا دے. تو کیا فرمایا کہ یہ جو موت ہے یہ نعمت ہے. اب دیکھیے، میں نے ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، غالباً تفسیر مراغی، اس کے اندر آیا کہ اگر لیٹ سے کہ موت کسی کو نہ آئے، موت کسی کو نہ آئے تو کتنی پاپولیشن ہو جائے گی؟ یعنی جب ابھی تو یہ مہربانی ہے ان کی کووڈ والوں کی، کتنے بندے انہوں نے آگے بھیجے. ہاں جی. تو یعنی اپنے طور پر وہ کہتے ہیں کہ کتنا بوجھ ان کا ہلکا ہو گیا. اور اگر یہ موت کا سلسلہ ہی بند ہو جائے تو کتنی پاپولیشن ہو جائے گی؟ اب جتنی پاپولیشن ہو جائے گی تو دیکھو کہ رہنے کے لیے اور جو ہے جو فوڈ پروڈیوسنگ ہے جو جس طرح کی چیزیں ہیں اس کے لیے یعنی کتنا ہو جائے گا. اگر ایک آدمی کے 5-6 بچے ہو جائیں تو ان کو تو اپارٹمنٹ کو نہیں دیتا. سمجھ آئی نا جی؟ یعنی میں مثال دے رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ موت کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ جاتے ہیں
تو دوسروں کے لیے جگہ خالی کرتے ہیں. یہ نعمت ہے, دوسروں کے لیے جگہ خالی کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ انسان کے لیے بہتر ہے, اس لیے رب تعالیٰ جل شانہ نے اس کو چنا ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے موت آتی ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ جو موت اور حیات ہے اور دنیا سے چلے جانا ہے اور فنا ہو جانا ہے, فرمایا یہ رب تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کون کون سی تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سبحان اللہ. یسألہ من فی السماوات والارض, آگے فرمایا کہ یسألہ سوال سے ہے, یعنی اللہ سے ہی مانگتے ہیں, اللہ سے کے ہی سوالی ہیں, اللہ کے ہی مانگتا ہے. کون؟ من فی السماوات والارض, جو آسمانوں میں مخلوق ہے اور زمینوں میں مخلوق ہے, وہ اسی کی مانگتا ہے, اسی سے مانگتی ہے, مانتی ہے. ہاں جی, آسمان والے اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں, آسمان والے اللہ سے, کیونکہ وہ کھاتے پیتے کچھ نہیں, فرشتے کھاتے پیتے کچھ نہیں, حوریں کھاتے پیتے کچھ نہیں, رضوان کھاتے پیتے کچھ نہیں, ارواح جو ہیں وہ کھاتے پیتے کچھ نہیں. تو اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں, اور جو زمین والے ہیں یہ مغفرت بھی چاہتے ہیں اور اللہ سے رزق بھی چاہتے ہیں. تو فرمایا جو بھی, یہ پھر ماننا آیا اس میں کہ جو بھی ہے زمین پر رہنے والا اور یہ آسمانوں میں رہنے والا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا مانگتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے. اب مانگنا جو ہے یہ مختلف قسم کا ہے. کوئی تو بیمار جو ہے وہ رزق مانگ رہا ہے, بیمار جو ہے وہ شفا مانگ رہا ہے, جو بھوکا ہے وہ کھانا مانگ رہا ہے, جو پیاسا ہے وہ اللہ سے پانی مانگ رہا ہے, جو بیمار ہے وہ اللہ سے شفا مانگ رہا ہے, جس کی اولاد نہیں وہ اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے, کوئی بیٹا مانگ رہا ہے, کوئی بیٹی مانگ رہا ہے, کوئی جو ہے اپنی زندگی مانگ رہا ہے, کوئی رب سے رب کو مانگ رہا ہے, کوئی رب سے مصطفیٰ کو مانگ رہا ہے, کوئی اپنا ایمان مانگ رہا ہے, کوئی اپنی صحت مانگ رہا ہے, کوئی تندرستی مانگ رہا ہے, اور کوئی نیکی کی توفیق مانگ رہا ہے. ہاں جی, یعنی کتنی مخلوق سوالی ہے, اور ہر ایک کا سوال مختلف ہے, ہر ایک کا سوال مختلف ہے. اور وہ رب سے مانگے یا کسی انسان سے مانگے, ہاں جی, وہ حقیقتاً کس سے مانگنا ہے؟ رب سے مانگنا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک غریب آدمی ہے, وہ کسی امیر سے مانگتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے دو, تو حقیقتاً یہ کس سے مانگنا ہے؟ یہ اللہ سے مانگتا ہے. کیوں کہ اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا, پھر مخلوق کے دو حصے بنائے, ایک امیر ایک غریب. اگر غریب نہ ہو اور امیر کو کہو کہ تم سخاوت کا ثواب لو, تو کیسے لے گا؟ جب غریب ہی نہیں ہے کوئی تو سخی کیسے بنے گا؟ تو غریب کا ہونا یہ نعمت ہے امیر کے لیے, اور امیر کا ہونا یہ غریب کے لیے نعمت ہے. تو امیر آدمی اگر غریب کو دے اور ساتھ اپنے پیشانی پر تیوڑی ڈالے اور منہ پھیر لے اور اپنے آپ کو جو ہے کہے کہ یہ پتہ نہیں مصیبت کہاں سے آ جاتی ہے, یا وہ نفرت کرے, تو اس کو نہیں پتہ کہ میں سخی کیسے بنوں گا اگر یہ غریب نہ ہو تو. ہاں جی, میں سخی کیسے بنوں گا. اور جو اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں, مثلا ایک آدمی ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, اگر مسکین نہ ہوں تو کس کو کھلائے گا؟ زکوٰۃ دینی ہے تو کس کو زکوٰۃ دے گا؟ ہاں جی, روٹی اس کا دل چاہ رہا ہے میں کوئی صدقہ کروں, خیرات کروں, غریب ہی نہ ہو تو کس کو دے گا؟ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اس لیے امیر آدمی کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اور میں غریب کو دے رہا ہوں. جو غریب کو دیتا ہے, حدیث پاک ہے کہ وہ غریب کے ہاتھ میں نہیں, وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. جو زکوٰۃ, صدقہ, خیرات جو آپ کسی غریب کو دیتے ہیں, خبردار یہ نہ سمجھیں کہ میں بڑا بڑا احسان کر رہا ہوں اس پر. یہ غریب کا احسان تیرے اوپر ہے جو تو اس کو دے رہا ہے, اور تمہیں سخاوت کا درجہ مل رہا ہے اور ثواب مل رہا ہے. ہاں جی,
تو جو غریب کے ہاتھ میں جاتا ہے وہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے؟ وہ حقیقتاً اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث غالباً آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ فرمائے گا اپنے بندے کو قیامت کے دن کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ فرمائے گا، حدیث پاک ہے، میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ کہ یا اللہ تو سب کو رزق دینے والا ہے، تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمائے گا تیرا پڑوسی، تیرا ساتھی جو بھوکا تھا، اس نے تم سے رزق مانگا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز مانگی، تو نے نہیں دی۔ اگر تو اس کو دیتا، اس کو کھلاتا تو مجھے کھلاتا۔ ہاں جی، میں بیمار تھا تو میرے بیمار پرسی نہیں کی۔ یا اللہ تو شفا دینے والا ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیرا پڑوسی بیمار تھا تو اس کی بیمار پرسی نہیں کی، اگر تو بیمار پرسی اس کی کرتا تو وہ میری بیمار پرسی کرتا۔ ہاں جی، تو بتائیے، یہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی غالباً حدیث ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن حدیث پاک ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اللہ کے سوالی جو بھی ہیں وہ کسی امیر سے مانگیں، اللہ کے ولی سے مانگیں، اللہ کے نبی سے مانگیں، وہ اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ آج ایک اور بیماری نکل آئی ہے، کہتے ہیں جی اللہ سے مانگو، کسی اور فقیر اور کسی اور ولی اور اللہ کے نبی سے نہ مانگو۔ ایک اور بیماری نکل آئی ہے۔ بھائی بتائیے کہ اللہ کے نبی سے کیا کسی نے کچھ نہیں مانگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نہیں مانگا؟ ہاں جی، وہ عرابی آیا، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے، مجھے اونٹ چاہیے۔ آپ نے فرمایا مانگ جو مانگنا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے اونٹ چاہیے۔ حضرت علی کو لگے غصہ، آپ بیٹھے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ سرکار کی بارگاہ تھی، اور وہ کہتا مجھے اونٹ چاہیے۔ حضرت علی کو غصہ لگ رہا کہ آپ دریائے رحمت جوش میں ہے، آپ فرما رہے ہیں مانگ جو مانگنا ہے، اور وہ اونٹ مانگ رہا ہے۔ آپ کو غصہ لگے، جب 2-3 دفعہ اس نے مانگا اور آپ نے پھر کیا فرمایا کہ اے سائل، تو بنی اسرائیل کی اس بڑھیا سے بھی گیا گزرا ہے، یعنی تو نے جو مجھ سے سوال کیا ہے، تمہیں تو اتنا بھی سمجھ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی بڑھیا نے جو موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا تمہیں وہ بھی نہیں پتا، تو مجھ سے اونٹ مانگ رہا ہے۔ یہ حضرت علی کو غصہ لگ رہا تھا۔ اس عورت نے، وہ لمبا واقعہ، میں اس حدیث کی طرف نہیں جاتا، صرف یہ بتاتا ہوں کہ اس عورت نے کیا مانگا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر گئے نا، بحر کلزم کو پاس کیا، تو ان کے لیے اللہ کا حکم تھا کہ یوسف علیہ السلام کی مزار کو، ان کا تابوت جو ہے نا وہ بھی ساتھ لے جاؤ گے تو تم جاؤ گے، پہنچو گے وہاں۔ وہ آپ کو مل نہیں رہا تھا، تو آپ نے اعلان کیا کہ کسی کو پتہ ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ میری والدہ کی عمر جو ہے نا 900 سال ہے، میری والدہ کی عمر 900 سال ہے، میری عمر 300 سال ہے، اور میری نانی یا والدہ کی عمر 900 سال ہے، اس کو پتہ ہوگا۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ بلاؤ اس کو، کہ میں بتایا کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے پانی میں۔ اس کو جب پیغام ملا تو اس نے کہا ضرورت موسیٰ کو ہے یا مجھے ہے؟ جس کو ضرورت ہے وہ میرے پاس آئے۔ ہاں جی، جس کو ضرورت ہے وہ میرے پاس آئے۔ اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے، ہاں مائی بتاؤ ہمیں صندوق کی سب ضرورت ہے۔ فرمایا میری 3 شرطیں ہیں۔ کون سی شرطیں ہیں؟ ایک شرط یہ ہے کہ میں اس وقت میری عمر 900 سال ہے، میں 17-18 سال کی جوان ہو جاؤں۔ ہاں جی، یار انسان کی خواہش ہوتی ہے صاحب، جیسے ہم بوڑھے ہو کر بھی کلر لگاتے ہیں کہ ہم جوان ہو جائیں۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا، اس نے کہا میں 17 سال کی نوجوان ہو جاؤں۔ دوسرا یہ کہ میری عمر اتنی اور زیادہ ہو جائے جتنی میں گزار چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے، مجھے دیکھو یہ ما فوق الاسباب چیز ہے نا، یعنی کوئی آدمی کسی کو جوان سے بچہ بنا سکتا ہے؟ ہاں، کوئی آدمی کسی کی عمر زیادہ کر سکتا ہے؟ جو رب تعالیٰ نے عمر رکھی ہے وہی ہوگی نا، جو موت کا وقت لکھا ہے وہی ہوگا۔ لیکن دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے منظور ہے، جلدی کر بتا۔
اس نے کہا ابھی تیسری شرط تو آئی نہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ جنت میں تیرے مکان کے ساتھ میرا مکان ہو، میں آپ کی پڑوسی ہوں. اس وقت آپ سوچ میں پڑ گئے، فکر میں پڑ گئے. جب فکر میں پڑے اللہ کا پیغام آیا، اے موسیٰ 2 شرطیں مانی، یہ بھی مان لو، اس میں کیا فرق ہے، اس کو ہاں کر دو. اب یہ تھا بڑھیا کا واقعہ جو حضور نے فرمایا یہ اونٹ مانگتا ہے، اس کو تو اس بڑھیا کا بھی نہیں پتا کہ اس نے کیا مانگا تھا. ہاں جی. تو لوگ کہتے ہیں جی نبی سے نہ مانگو، ولی سے نہ مانگو. ہاں جی. لوگ دوسری مخلوق کے لوگوں کے دروازے پر جاتے ہیں، امیروں کے دروازے پر جاتے ہیں. کیا یہ وکیل جتنے بنے ہیں دنیا میں یہ خالی بیٹھے ہیں؟ ان کے پاس نہیں جاتے لوگ استغاثہ لے کر، جج کے پاس نہیں جاتے. ہاں جی. وہ ہے نا کہ تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد. ہاں جی. تیری اٹکے تو کرے وکیلوں سے استمداد، یعنی تمہیں کو مشکل آ جائے تو کس کے پاس جاتا ہے؟ وکیل کے پاس جاتا ہے، جج کے پاس جاتا ہے. تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، یا رسول اللہ سے بگڑتی ہے طبیعت تیری. یا رسول اللہ سے بگڑتی ہے طبیعت تیری. کو خدا کا خوف کرو کہ رسول اللہ سے امداد مانگنے کو شرک اور بدعت کہتے ہیں، اور جو ہے وکیلوں کے پاس، ججوں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس آپ روزانہ جا کر چیزیں مانگتے ہیں. تو میرے دوستو، ولی سے مانگنا، نبی سے مانگنا، امیر سے مانگنا، کسی سے بھی مانگنا، جب تک کہ اس کو اللہ اور اللہ کا شریک نہ سمجھے اس وقت تک اس میں ذرا بار بھی حرج نہیں ہے اس میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ ذات جس نے تجھ کو ہمتاً کرم بنایا، وہ ذات جس نے تم کو ہمتاً کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. ہاں جی. تجھے حمد ہے خدایا. وہ ذات جس نے تجھے ہمتاً کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تمہیں حمد ہے خدایا. اب یہ کہو گے کہ کہاں اللہ نے کہا کہ حضور کے پاس جاؤ؟ پڑھیے قرآن مجید سورۃ نساء. ہاں جی. جس میں آتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ 5ویں سپارے کی آیت ہے سورہ نساء کی. اللہ فرماتا ہے کہ جب اے میری مخلوق، میرے بندو، جب اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، تو تم کیا کرو؟ جاؤکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. وہاں جا کر فاستغفر اللہ، وہاں جا کر مجھ سے استغفار مانگو. گھر میں نہیں، وہاں جا کر استغفار کرو. واستغفر لہم الرسول، اور میرا رسول تمہارے لیے استغفار کرے مجھ سے کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اس کا گناہ بخش دے، یہ میرے پاس آیا ہے. جب ایسا ہوگا لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو تواب اور رحیم پاؤ گے تم لوگ. ہاں جی. تو فرمایا کہ اللہ کے ساری مخلوق اللہ کے سوال کرتی ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے. کل یوم ہو فی شان، کل یوم ہو فی شان. اور ہر روز اللہ کی ایک نئی شان ہے. ہر روز اللہ کی ایک نئی شان ہے. کیسے نئی شان ہے؟ یہ آیت وہ ہے جس کے بارے میں بڑے سوال جواب ہیں. ہاں جی. ایک بادشاہ نے ایک وزیر سے پوچھا کہ یار مجھے جو ہے نا قرآن کی اس آیت کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے، ذرا مجھے اس کی وضاحت کر دے گا. ہاں جی. کیسے اچھے وہ بادشاہ ہوتے تھے جو قرآن مجید کی تفسیریں پوچھا کرتے تھے، مانگتے تھے. ہاں جی. اور آج تو بادشاہوں کی حالت جو ہے وہ دیکھ رہے ہو آپ کہ کسی کو قرآن شریف نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا سیدھا، تو وزیر کو کیا آتا ہوگا؟ تو وہ وزیر جو تھا وہ اس کو کپ کپی شروع ہو گئی. اس نے کہا جی مجھے تھوڑی مہلت دو، میں اس آیت کو سمجھا نہیں ہوں، مجھے تھوڑا ٹائم دو. گھر گیا تو کھانا پینا چھوٹ گیا. ظاہر ہے کہ بادشاہ نے پوچھا تھا کہ مجھے آیت کی جو ہے انفارمیشن چاہیے، اور اس کو آتی نہیں تھی. اب وہ جو اس کا خادم تھا، اس کا ملازم تھا حبشی کالے رنگ والا،
اس نے کہا کہ بھئی حضرت آپ کھانا نہیں کھا رہے. انہوں نے کہا میں آج طبیعت نہیں کر رہی. جب پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا اور پریشان ادھر ادھر، اس نے پوچھا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ بادشاہ نے مجھ سے پوچھا ہے کل یوم ہوا فی شان، کہ یہ آیت جو ہے اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے، اور مجھے وہ آتا نہیں تھا. میں نے اس سے چھٹی مانگی اور میں نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا ٹھہر کر. اب اس نے کہا، غلام نے کہا کہ کل جب جائے نا مجھے ساتھ لے جانا اور میں بادشاہ کو بتاؤں گا. ہاں جی. تو جب دوسرا دن ہوا تو وہ اپنے اس نوکر کو، غلام کو، غریب کو لے گیا ساتھ، اور بادشاہ کو کہا کہ جی میں تو جو ہے نا اس آدمی کو لایا ہوں، تیرے سوال کا جواب یہ دے گا. بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی بتا دو. یہ صاحب تفسیر مدارک نے یہ بات لکھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی مفسرین لکھا. اس نے کہا تو نے پوچھا نا کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز رب کی ایک نئی شان ہے. ہاں جی. تو وضاحت پوچھتا ہے. انہوں نے کہا ایھا الامیر، اے بادشاہ، ہاں سر جی، شانہ ان یولج اللیل فی النہار، میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے. یہ رات ہے نا، یہ رات ہے، یہ جب ختم ہوگی تو کیا ہوگا؟ دن نکلے گا. تو رات دن میں یہ اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کی شان ہے. یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. ویخرج الحی من المیت، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. انڈا جو ہے وہ مردہ ہے، اس سے بچہ نکلتا ہے جس کے اندر روح ہے. یخرج الحی من المیت، میت سے زندہ کو نکالتا ہے. ویخرج المیت من الحی، اور میت کو زندہ سے نکالتا ہے. مرغی زندہ ہے، اس سے انڈے کو نکالتا ہے. یہ میرے رب کی شان ہے. یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں دن سے نکالتا ہے، اور دن کو رات سے نکالتا ہے. اور یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے انڈے سے، یا مومن کو کافر سے نکالتا ہے. یخرج الحی، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، کافر کو یعنی مسلمان کو کافر سے نکالتا ہے، یعنی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. کافر کو رب نے مردہ کہا نا، اور مسلمان کو زندہ کہا، تو فرمایا زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. کئی ماں باپ کافر ہیں، بچہ ایمان والا ہے، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. کئی مسلمان ہیں، ان کے اولاد کافر ہیں. تو فرمایا زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یہ رب کی شان ہے. یشفی سقیمن، بیمار کو شفا دیتا ہے میرا رب. اور ویسکم سلیمن، اور صحیح تندرست کو رب تعالیٰ بیمار فرما دیتا ہے. ویبتلی معافن، ٹھیک ٹھاک آدمی ہوتا ہے، اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. ویعافی مبتلاً، اور جو مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو رب سے دعا مانگتا ہے، رب تعالیٰ اس کی بیماریوں تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے. ویعز ذلیلاً، ذلیل آدمی کو عزت دیتا ہے. ویذل ذلیلاً، اور ویعز ذلیلاً، ذلیل کو عزت دیتا ہے، اور جو ہے اور ذلیل کو عزت دیتا ہے، اور عزت والے کو ذلیل کرتا ہے. کرا میرے رب کی شان ہے. ویفقر غنیًا، غنی کو فقیر کر دیتا ہے. ویغنی فقیراً، اور فقیر کو غنی کر دیتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ تو چھوڑ، اور اپنی جو وزارت کا عہدہ ہے نا وہ اس کو دے دیا. جب اس کو وزیر بنا دیا، اپنا خاص معتمد بنا دیا، اور دوسرے وزیر کو علیحدہ کر دیا، تو پھر اس نے کہا یا مولائی، پھر اس نے یہ کہا یا مولائی ھذا من شان اللہ تعالیٰ، یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ کہاں میں غریب اور کہاں میں وزیر بن گیا تیرا. تو یہ اللہ کا کام ہے، اللہ یہ کام کرتا ہے، کرتا ہی نہیں. وہ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں نا کہ بادشاہ تھیں بھیک منگاوے. ہاں جی، بادشاہ تھیں بھیک منگاوے، اور تخت بہاوے گاہی. گھاس کاٹنے والے کو
تخت پر بٹھا دے، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ کاسا لے کر در بدر پھرتا ہے، کبھی لندن، کبھی آسٹریلیا، کبھی کہیں. بادشاہ تھیں بھیک منگاوے اور تخت بہاوے گاہی. ہاں جی، کچھ پرواہ نہیں گھر اس دے، دائم بے پرواہی. ہے اس کو کوئی پرواہ؟ کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، وہ جس کو چاہیے ساری. ہاں جی، تو اس کی یہ شان ہے کہ آن میں کہیں بچہ پیدا ہو رہا ہے اس گھر میں خوشی ہو رہی ہے، اور کہیں مر رہا ہے اس گھر میں ماتم ہو رہا ہے. کہیں جو ہے پورا گھر اجڑ رہا ہے، اور کہیں جو پورا گھر ہے وہ بس رہا ہے، اور کہیں خوشی بکھیر رہا ہے، کہیں غمی دے رہا ہے، کہیں جو ہے کسی کو قیدی بنا رہا ہے، کہیں کسی کو قید سے رہا فرما رہا ہے. تو کتنے کام ہیں جو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ کل یوم هو فی شان. رب تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ سارے اس کے کام ہیں، اور جو ہر آن میں اس کی کوئی نہ کوئی شان ظاہر ہو رہی ہے. فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنوں اور انسانوں، اس رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. ہاں جی، رب تعالیٰ جل شان ہو کہ یہ ساری نعمتیں ہیں جس کو انسان جو ہے وہ جھٹلاتا ہے، اور کوئی بھی اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ جل شان ہو کہ حمد و ثنا نہیں کرتا، اور اس کو یہ ہے. عبداللہ بن طاہر ایک شخص گزرا ہے، وہ بھی ایک بھی امیر تھا. اس نے اپنے وقت کے اس وقت کے عالم حسین بن فضل سے کہا کہ مجھے 3 آیتوں میں تھوڑی مشکل ہے، 3 آیتوں میں بڑی مشکل ہے. میں حیران ہوں کہ بادشاہ اس وقت کتنے عالم فاضل ہوا کرتے تھے اس دور کے. کہتے ہیں کہ مجھے 3 آیتوں میں بڑا شک ہے. تو اپنے اس وقت کے عالم کو کہا کہ آپ میرا مسئلہ حل کریں. ایک مسئلہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کل یوم هو فی شان، ہر دن اس کی نئی شان ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ایک قول ہے جس نے فرمایا کہ ان القلم جف بما ہوا کائن الی یوم القیامت. یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، کہ تقدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو اس کو کہا لکھ. ہاں جی، قلم جو ہے یہ پہلی مخلوقات میں سے ہے نا، سب سے پہلے جس قبل قلم کو پیدا فرمایا تو کہا لکھ. اس نے کہا یا اللہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے وہ لکھ دے، اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھ دے. اس نے کہا جب رب تعالیٰ نے قلم کو کہا لکھ دے سب کچھ، تو اب جو کہہ رہے ہو کہ رب تعالیٰ کی ہر روز نئی شان ہے، تو جو کچھ لکھنا تھا وہ تو لکھا گیا. اب رب تعالیٰ کی کون سی شان ہے ہر روز؟ یہ میں اس میں کنفیوز ہوں، مجھے بتائیے. دوسرا اس نے کہا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد قرآن فرماتا ہے سورۃ مائدہ میں فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پھر وہ شرمندہ ہوا اور اس نے توبہ کی. تو جب اس نے توبہ کی تو ظاہر ہے اس کا گناہ بخشا گیا. تو تم یہ کہ جب گناہ بخشا گیا تو پھر اس کو جو ہے یہ آج تک قتلوں کا عذاب اس پر کیوں آتا ہے؟ جب اس کی توبہ ہے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، نے صبح کی اور نادم تھا وہ، اور یہی توبہ ہے. تو مجھے ایک اس پر بھی ڈاؤٹ ہے. 2 ہو گئے. اور تیسرا اس نے کہا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورہ نجم کی آیت ہے غالباً 43 یا کون سی ہے، اس میں ہے کہ انسان جو کرتا ہے اسی کو پاتا ہے، اس سے زیادہ اس کو کوئی نفع نہیں ہوگا. یعنی آپ نے نماز پڑھی تو آپ کو ثواب ہوگا، نہیں پڑھی تو نہیں ہوگا. آپ نے صدقہ دیا تو اس کا ثواب ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تو مجھے اس میں بھی ڈاؤٹ ہے، میں اس کو نہیں سمجھا. اور کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا.
اب اس نے کی ایک ہے تو اس کو 10 کا کیوں ملے گا؟ جبکہ آیت کہتی ہے کہ اللہ صلی الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہے۔ آج کل یہ بھی جو لوگ ہیں نا، یہ لوگ جو ختم درود کے منکر ہیں ایصال ثواب کے، ان کا بھی اس آیت پر، اس آیت کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اللہ صلی الانسان الا ما سعی۔ میرا درس اس پر بڑی تفصیل سے گزر چکا ہے سورہ نجم میں، لیکن میں ابھی بھی ذکر کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب آیت ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا، اب جس انسان نے 10 دفعہ درود نہیں بھیجا اس کو 10 دفعہ کا ثواب کیوں ملے گا؟ جس نے 1 رکعت پڑھی اس کو 10 رکعت کا ثواب کیوں ملے گا؟ میں اس میں بھی کنفیوز ہوں۔ تو عالم دین نے کہا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ جو تو کہتا ہے نا کہ جو کہتا ہے کہ کل یوم ہو فی شان، اور تو کہتا ہے کہ تقدیر تو سب کچھ پہلے ہو چکا ہے، اب دوبارہ اللہ ہر روز کیا کرتا ہے؟ تو کہا کہ تقدیر وہی ہے جو لکھی جا چکی ہے۔ آپ بھی سن لیں، تقدیر وہی ہے جو لکھی جا چکی ہے۔ اب اللہ کی جو شان ہے کہ ہر روز اس کی نئی شان ہے، جو کچھ اس نے لکھا تھا اس کا ظہور اب فرماتا ہے کہ اس وقت جو ہے اس پریکٹیکلی وہ چیز ہو رہی ہے، یہ وہ فرماتا ہے۔ لکھا ہوا اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا لا مبدل لکلمات، میرے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، جو لکھا جا چکا ہے وہی ہے، لیکن اس کا ظہور جو ہے وہ آج ہو رہا ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا تو نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو وہ شرمندہ ہوا، اسے توبہ کی۔ کہا توبہ نہیں کی، وہ بھائی کو قتل کیا اس نے اور کندھے پر اٹھا کر پھرتا رہا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ دفن کیسے کرنا ہے، یعنی اس سے جان کیسے چھڑانی ہے۔ قتل تو کر بیٹھا، اب پھینکتا بھی نہیں ہے، اور جو ہے اس کو اس سے جان بھی نہیں چھوٹتی، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ پہلا انسان تھا جو قتل ہوا، جس کو موت آئی، اب اس کو پتہ نہیں کہ اس کو دفن کیسے کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ، اللہ تعالیٰ نے کوے 2 بھیجے، 2 کوے بھیجے، اور ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا۔ جب مار دیا تو پھر اس نے اپنی چونچ سے قبر کھودی، قبر کھودنے کے بعد اس کوے کو اس میں مٹی میں ڈالا، اوپر مٹی ڈال کر اس کو قبر میں دفن کر دیا۔ حضرت حابیل علیہ السلام جب قتل ہوئے تو قابیل وہ کوے کو دیکھ رہا تھا، تو کہا کہ میں کتنا بیوقوف ہوں کہ مجھے اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ کوے نے ایک پرندے نے دوسرے کو قتل کر کے زمین میں دفن کیا، میں اتنے دنوں سے بھائی کو اٹھا کر پھرتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں دفن کیسے کرنا ہے۔ تو کہا کہ وہ جو ہے نا نادم جو ہوا وہ اس فعل پر ہوا کہ میں کتنا کم عقل ہوں، اس پر نادم نہیں ہوا کہ میں نے قتل کیوں کیا۔ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے اب سمجھ آئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس نے کہا اللہ صلی الانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ کرتا ہے، اور آیت کہتی ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں یا 700 ملتی ہیں۔ تو کہا کہ یہ آیت جو ہے نا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی ہے، ان کے لیے یہ حکم تھا، ان کے امتیوں کے لیے، کہ ان کو ایک نیکی کا ثواب ایک ہی ہوگا، 2 نہیں 10 نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو ہے نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، یہ حضور کی امت کے لیے ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے۔ آج اگر حضور کا امتی نیکی کرے تو اس کو 1 کے بدلے میں 10 کا ثواب ہوگا، 700 کا ثواب ہوگا، بغیر حساب کا ثواب ہوگا، جتنا اس کو خلوص ہوگا اتنا ثواب ہوگا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے امتیوں کو 1 کا ثواب ہوگا۔ تو اس نے اٹھا، اس نے سر کو بوسہ دیا اور اس کا تنخواہ بھی بڑھا دی ان کی، کہا کہ آپ نے بڑا اچھا جواب دیا۔ تو یہ تھا کہ جو علماء وقت کے طور پر اپنے جو ہے جواب دیتے ہیں اور خدمت دین کی کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے سوالی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، کل یوم ہو فی شان، ہر روز اس میرے رب کی ایک نئی شان ہے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہاں ثقلان فرمایا۔
ساکل کہتے ہیں سکل سے، یہ سا قاف لام، باری چیز. جنوں اور انسانوں کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وزنی مخلوق ہے. صاحب تفسیر کبیر اور دیگر مفسرین نے اس کی کئی وجوہ لکھی ہیں کہ ان کو باری مخلوق کیوں کہا گیا. ایک تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان دونوں کو سکل اس لیے کہا گیا کہ ان کے گناہ بہت ہیں. انسان کے بھی بہت گناہ ہیں زمین پر، اور جنوں کے بھی بہت گناہ ہیں. تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ امام جعفر صادق کا قول ہے، ان انسانوں اور جنوں کو رب تعالیٰ نے فرمایا ثقلان. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ثقیل اس لیے کہا کہ یہ انسان مٹی سے بنا ہے اور جو جن ہیں یہ آگ سے بنے ہیں. انسان مٹی سے بن کر وزنی ہوا، جب اس کے اندر روح ڈالا گیا تو روح وزن نہیں ہے لیکن جسم وزنی ہے. اور جن جو ہے یہ آگ سے پیدا ہوا، اس کے اندر روح ڈالا گیا. تو جن کا بھی روح جو ہے وہ وزنی نہیں ہے لیکن اس کا جسم جو ہے وہ آگ سے بنا ہے. انسان سے اگرچہ وہ زیادہ ثقیل نہیں ہے لیکن روح سے زیادہ ثقیل ہے، اس لیے ان کو ثقلان فرمایا. تیسری بات فرمایا یہ کہ یہ ثقلان اس لیے کہا کہ یہ بڑے دو اہم مخلوقیں ہیں زمین پر، انسان بھی اور جن بھی. کیونکہ رب تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ میری اطاعت کرو تو یہ جنوں کو دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو کس لیے؟ تاکہ میری عبادت کرے. تو یہ عبادت انہی کے لیے ہے، باقی مخلوق کے لیے نہیں ہے کہ پرندوں کے لیے ہو، درندوں کے لیے ہو، ان کے لیے نہیں ہے. تو فرمایا اس لیے ان کو ثقلان کہا. ثقیل کہتے ہیں باری چیز کو. یہاں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے سنا ہوگا محرم کے دنوں میں کہ ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں دو چیزیں، ترکت فیکم، میں تمہارے اندر دو چیزیں، باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں، ہیوی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کون کون سی؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، اس کو ثقیل فرمایا کہ ظاہر ہے اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بڑے مسائل ہیں، بڑی چیزیں ہیں، اس کو ثقیل فرمایا. اور دوسرا فرمایا وعطرتی، اور میری اہل بیت، ان کو بھی فرمایا ثقیل کہ ان کی بھی بڑی شان ہے. اور فرمایا کہ یہ کتاب اللہ میری اہل بیت سے علیحدہ نہیں ہوگی، اور میری اہل بیت کتاب اللہ سے علیحدہ نہیں ہوگی، حتیٰ یاردا علی الحوض، یہاں تک کہ میں جب قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوں گا، اس وقت بھی قرآن اور میری اہل بیت دونوں اکٹھے میرے ساتھ ملاقات کریں گے. کیا فرمایا کہ پوری دنیا میں، ان پورے زمانوں میں قیامت تک میری اہل بیت قرآن سے علیحدہ نہیں ہوگی اور قرآن ان سے علیحدہ نہیں ہوگا. فرمایا یہ دو ثقیل چیزیں ہیں، باری چیزیں ہیں، میری اہل بیت اطہار اور قرآن مجید. اور فرمایا میں تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہوں، بار بار وارن کرتا ہوں کہ خبردار میری اہل بیت کے ساتھ خیال رکھو، نہ قرآن کو چھوڑو نہ میری اہل بیت کو چھوڑو. اگر ان دونوں کا دامن سے وابستہ رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو ان کو بھی ثقلین فرمایا. آگے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب یہاں بھی فرمایا، جب ثقلان فرمایا تو فرمایا ایک بڑی ذمہ داری دی نا تمہیں کہ پوری مخلوق میں سے تم دو کو چنا، تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیسے جھٹلاؤ گے کہ اس نے تمہیں اتنی اچھی مخلوق بنایا اور تمہیں بہت امپورٹنٹ پرسن بنایا روئے زمین پر. ایک آیت رہ گئی ہے، وقت بہت ہو گیا، میں اس کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں ایک آیت کا ترجمہ کر کے. فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم، اگر تم سے ہو سکے، ان تنفذوا، نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض،
اگر تمہیں طاقت ہے نکلنے کی زمین و آسمان کے کناروں سے تو نکل جاؤ، فانفذوا نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکو گے کہ جہاں بھی جاؤ گے وہاں میری بادشاہی ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ جنوں کو رب تعالیٰ نے انسان سے زیادہ طاقت دی ہے، تو جن کیا کرتے تھے کہ یہ یہاں سے نکل کر پہلے آسمان پر جاتے، دوسرے پر جاتے، تیسرے پر جاتے اور اللہ کی وحی کو سنتے، پھر وہ نیچے لا کر کائنوں کو دیتے اور وہ مکس اپ کر کے جھوٹ ایک اس کے اندر بہت سارے جھوٹ ملا کر قوم کو گمراہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا اور قیامت کے دن تم میری میدان محشر میں میرے سامنے حاضر ہوگے۔ یاد رکھو، دنیا میں اگر تم میری زمین اور میرے آسمان کی حدود سے نکلنا چاہو تو تم نہیں نکل سکتے، تم نہیں نکل سکتے۔ اگر تم یہاں سے جاتے بھی تھے تو پہلے دوسرے تیسرے آسمان پر جاتے تھے، اس اوپر تو نہیں جا سکتے تھے نا، اور جب ہم نے آسمانوں پر جانا روک دیا تو اب تم آسمانوں پر بھی نہیں جا سکتے اور زمین کی حدوں سے بھی آپ نہیں نکل سکتے۔ اور اگر تم نکلو بھی صحیح، بہت چلاک ہوشیار بن جاؤ، تو جب نکلو گے تو وہاں کس کی بادشاہی ہوگی؟ وہاں بھی میری بادشاہی ہوگی۔ تو تم زمین سے بھی نہیں نکل سکتے، آسمانوں سے بھی نہیں نکل سکتے، تم جتنا مرضی اپنے آپ کو سٹرانگ سمجھو۔ اور رہی قیامت کے دن میدان محشر میں، جب میرے سامنے حساب کتاب کے لیے آؤ گے تو کہاں بھاگو گے؟ وہاں بھی میں نہ آسمانوں کی حدود سے نکلو گے، کیونکہ اذا السماء انشقت، پہلا آسمان ٹوٹ جائے گا، جب ٹوٹے گا تو سارے فرشتے پہلے آسمان کے کناروں پر کھڑے ہو جائیں گے صف باندھ کر، پھر وہ زمین پر آ جائیں گے، پھر دوسرا آسمان ٹوٹے گا، اس کے سارے فرشتے دوسرے آسمان کے کناروں پر جمع ہو جائیں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ آسمان ٹوٹ گیا پھر وہ زمین پر وہ بھی آ جائیں گے، پھر تیسرا آسمان ٹوٹے گا اور اس کے اندر جگہ جگہ سوراخ ہو جائیں گے، تو جب فرشتے تیسرے آسمانوں کے کناروں پر چلے جائیں گے اور وہ بھی پھر تیسرے زمین پر آ جائیں گے، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان جب ٹوٹ جائیں گے، ان کے فرشتے ان کناروں سے وہ نیچے آ جائیں گے زمین پر۔ جب زمین پر آئیں گے تو پوری زمین پر وہ اس طرح قطار باندھ کر، ہاتھوں میں ہاتھ باندھ کر تم کو، انسانوں کو اور جنوں کو گھیرے میں لے لیں گے۔ اب ہماری رب فرماتا ہے کہ ہماری بائیں طرف جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ جب جہنم کو اے جنوں اور سرکش انسانوں تم دیکھو گے تو جہنم سے ڈر کر تم بھاگ کر دور جانے کی کوشش کرو گے، لیکن میرے فرشتے چاروں طرف ہوں گے، تمہیں وہ کہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ تو اگر تمہیں طاقت ہے تو آسمانوں سے نکل جاؤ، آسمانوں سے تم نکل نہیں سکتے، وہ ٹوٹ جائیں گے، ان کے فرشتے تمہیں قابو کریں گے اور زمین کی حدود سے تم نہیں نکل سکو گے۔ تو یہی فرمایا کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو نکلنے کی آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے تو نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکتے۔ کیوں؟ کہ لا تنفذون الا بسلطان، مفسر نے اس کا ترجمہ کیا ہے بسلطانی، کہ جہاں بھی جاؤ گے زمین و آسمان کے کناروں نکلو گے تو وہاں بھی میری بادشاہی ہوگی۔ جب میری بادشاہی ہوگی تو تم کہاں جاؤ گے؟ تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جو عرض کرنے کے قابل تھیں، لیکن بڑا آپ لوگوں کا صبر ہے کہ 1.5 گھنٹہ آپ نے میری گفتگو سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی ذل میں ہمارے اس درس کو قبول فرمائے اور اس پر جو اچھی باتیں ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو اس درس میں آج ہم نے معلوم کیا کہ رب تعالیٰ کی طرف جو عمل منسوب ہے، جو ریاض پاک ہے، جس کے لیے بقا ہے، فنا نہیں ہے،
اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، جزاکم اللہ احسن الجزا۔